اور خدا نہ خواستہ شوہر زوال پذیر ہو جائے، اس کا سب ختم ہو جائے اور وہ بیوی سے کہے مجھے تھوڑا اپنا زیور دے دے، میں بیچ کے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ رنگ خبردار تمہاری دماغ کی رگ پھٹے تو پھٹے، بیوہ ہونا قبول ہے، اپنے سٹ خراب کرنا قبول نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ٹانگیں کٹ جائے نا آج ہماری اور ہم بستر پہ پڑ جائیں، ہمیں اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ 2 دن بس گھر والے ہماری گندگی صاف کریں، اس کے بعد رویوں کی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا، کسی کا محتاج نہیں، ورنہ میں نے ایسی محبتیں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور آپ نے نہیں بھی دیکھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی جب تک ہم کسی کو دیتے رہیں اور محتاج نہ ہوں ہماری کچھ اور ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب ہم کسی پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم کسی کے محتاج ہوتے ہیں 2 منٹ میں۔ اگر ایک سسر کے پاس پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، بزنس ہے، تو بہویں جھک کے صلاح، ابا جی چائے پی لیجیے، ابا جی دوا لے آؤں، اور وہی ابا جی اگر بچوں میں ساری پراپرٹی وغیرہ تقسیم کر دو کہ بھائی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ ابا آوازیں دیتے رہ گئے پانی پلا دو کم بختو، تو بعد وقت گھر میں پانی بھی نہیں پلاتے، کیوں؟ اب ابا کے پاس کچھ رہا جو نہیں۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے اسی طرح اپنے بچوں میں سب کچھ تقسیم کر دیا، یہ ختم ہو گئی۔ تو وہ پہلے تو سب جمع ہوتے تھے، شام کو آ کے خدمت کرنا، مزاج پوچھنا، اب پتہ چل رہا ہے کوئی ہے ہی نہیں بھائی گھر کے اندر، بڑے پریشان، اور پھر وہ نہ وقت پہ کھانا، نہ وقت پہ چائے، نہ دوا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا، انہوں نے پھر ان کو ایک ترکیب بتائی، چنانچہ وہ بہو جس کے کان بہت تیز تھے، جو کچن میں کھڑے ہو کر تیسرے کمرے کی سرگوشیاں بھی سن لیتی تھی، ماشاءاللہ ایسی اللہ نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سی ان کے ایک مثل، نبی کا تو خیر بڑا ہی مقام ہوتا، انہوں نے چونٹی کی آواز سنی، یہ سرسری آواز چھوٹے سے کمرے کی بھی سن لیتی۔ تو وہ فون میں دوست سے کہنے لگے کہ یار جو 50 لاکھ ہے نا وہ میرے اکاؤنٹ کے اندر رکھ لینا، میں پھر بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ بس وہ اس نے سن لیا، اسی دن سے رویے تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ کوئی 50 لاکھ نہیں تھے، وہ دوست نے ترکیب بتائی کہ تو یہ 50 لاکھ کا لفظ کیا، پھر تیری پرانی عزت لوٹ آئے گی، اس نے جو لفظ دیا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہرحال ہم تو معیت اس کی پہلے چاہتے ہیں جس کے پاس کچھ فوائد ہوں، اس سے حاصل ہوں، کچھ پیسہ، کوئی چائے، کوئی پانی، کوئی لسی، کوئی نوکری، کوئی بزنس۔ اسی طرح صاحب منصب کے قریب آنا چاہتے ہیں جس کے پاس سورس ہے، پاور ہے، اسپیڈ پاور ہو، یا تھانے میں کوئی کام اٹک جائے، ایس ایچ او سے دوستی آپ سب چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ سب اس کے ساتھ کیوں نہیں چاہیں گے؟ ایس ایچ او علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ایسا اگر دوست ہو ایس ایچ او کہ وہ بولے کہ غلام مصطفیٰ کوئی بھی مسئلہ ہو ایک کال کر دینا بس کام ہو جائے گا، یہ بس بھائی یہ تو اس کے پاؤں نہیں نکلتے زمین کے اوپر، اور اس نے 2-4 فون کیا اور اس نے کام کر دیا، فوراً مہدی پھنس گیا تھانے کے اندر، اس نے فون کیا جی وہ مہدی میرا بچہ چھوڑ دیجیے گا، ارے غلام مصطفیٰ بچہ باہر ہے، یہ تو خوش ہو جائے گا اور سارے لوگ اس کی منتیں کریں گے ہمارا کام بھی کرواؤ۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، منصب ہو، پیسہ ہو، فوائد ہو، اس کی معیت چاہتے ہیں، اور جو جتنا فائدہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی معیت اتنی اچھی ہے، لیکن جس کی معیت، جس کا ساتھ کو اللہ بہترین کہے وہ سب سے بہترین ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن عظیم بڑی کامیابی اور بہترین ساتھی کس کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے، یہ ہی عظیم کامیابی ہے، عظیم، بڑی وسیع۔ جب اللہ کسی کامیابی کو عظیم کہے آپ سوچو اس کی عظمت کا اندازہ آپ کر سکتے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک غریب کہے میں نے بیٹی کو بہت زیادہ جہیز دیا، تو آپ کا اندازہ اتنا ہی ہوگا کہ 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا دے دیا ہوگا، اگر ریڑھی لگاتا ہے بیچارہ تو اس کا عظیم جہیز تو یہی ہوگا، اور اگر لکھ پتی یہی جملہ کہے تو آپ کا اندازہ زیادہ کا ہوگا۔ ایک کروڑ پتی کہے کہ میں نے بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے تو اندازہ کچھ اور ہوگا۔ ارب پتی کہے کہ میں نے بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے تو کچھ اور ہوگا، اور میرا رب کہے یہ بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟
اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیق، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم کامیابیاں چاہتے ہیں ان میں نفسانیت بھی ہو سکتی ہے، ان میں غلط تصورات بھی ہو سکتے ہیں، کسی غلط کام میں بھی ہم کامیابی حاصل کرنا چاہ سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ عظیم کامیابی قرار دے وہ ہے حقیقی بڑی کامیابی، اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں راحتیں ہیں۔ اور جن کے ساتھ کو جن لوگوں کو اللہ عظیم قرار دے کہ ان کی معیت کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، تو یقیناً وہ بہت زبردست ساتھی ہیں۔ تو بس دنیاوی لحاظ سے اچھی کامیابی حاصل کرنا تو کوئی منع نہیں، بری سے بچنا ہوگا، لیکن جس کامیابی کو میرا اور آپ کا رب کامیابی قرار دے اسے تو لازم حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ ایسے ہی آپ دنیا میں جس کے ساتھ رہنا چاہیں بس دیکھ لیجئے گا اس کے عقیدے درست ہونے چاہیے، عقائد باطلہ کا حامل نہ ہو، کہ آپ کسی بد مذہب کی صحبت میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ بد مذہبیت سرایت کرے گی اور آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی فاسق و فاجر کے ساتھ رہیں گے تو اس کا فسق و فجور آہستہ آہستہ آپ کو اپنے گرد گھیرے میں لے لے گا اور آپ بھی خراب ہو جائیں گے۔ ماں بہن کی گالی بکنے والے کے ساتھ رہیں، آپ کی زبان پہ بھی گندی گندی گالیاں نکلیں گی۔ فحش سوچنے والوں کے ساتھ، فحش دیکھنے والے، فحش پڑھنے والے، فحش سننے والوں کے ساتھ رہیں، آپ کا دل بھی مچلے گا کہ میں کچھ گندہ سوچوں، گندہ دیکھوں، گندہ پڑھوں، گندہ سنوں، گندہ بولوں، گندی چیزوں کو چھوؤں۔ اسی طرح آپ حرام کمانے میں دلیر شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، حلال کی اہمیت آپ کے دل سے نکل جائے گی، حرام کمانے کی قباحت اور اس پہ شرمندگی اور ندامت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ بھی بھر بھر کے حرام کما کر کہیں گے بھائی آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا، اور بالکل اس کی مصداق بن جائیں گے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رہ کر دیکھیں، آپ بھی کچھ عرصے بعد ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے چوڑا سینہ، اپنا لمبا قد، اپنے مضبوط ہاتھ اور اپنے پیسوں کے زوم میں اپنے ماں باپ کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوں گے۔ جیسی صحبت ویسا نتیجہ، تو اس لیے بری صحبت تو چھوڑنی ہوگی، اچھی صحبت آپ دنیا کے رکھیں، ٹھیک ہے، دنیا کے فائدے بھی ہوتے ہیں، کوئی نوٹس دیتا ہے، کوئی اسکول کالج کا دوست ہوتا ہے، اس سے پڑھائی میں مدد ملتی ہے، کچھ اور آپ کو تفریحات وغیرہ ہوتی ہیں جو مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن چلو دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، یہ بھی چل جائے گا، حرام سے بچنا ہو۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کہے یہ بہترین ساتھی ہیں ان کو تو پھر بہترین ساتھی بنانا ہی چاہیے، اس سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج ہم فوکس اسی پہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے فوز العظیم حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے میدان معاشر میں تمام نبیوں کا ساتھ پا سکتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہوں، یوسف علیہ السلام حسین چہرے کے ساتھ موجود ہوں، اور ان کے ساتھ ہمیں ساتھ مل جائے، ان کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ غم ہے اور نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی شان ہے، جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہے گا اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اپنے دوستوں کو غم اور حزن و ملال سے دور رکھے اور ساتھ والوں کو مبتلا کر دے۔ جو ان کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی غم اور تمام حزن اور پریشانی اور خوف سے محفوظ کر دے گا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی معیت اختیار کیے ہوگا، پھر صحابہ کرام، صدیقین سے مراد اجلہ صحابہ، پھر شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر بیٹھے،
اور صالحین پھر نیک لوگ، باقی تمام صحابہ، تابعین، علماء، مفتیان کرام، نیک پاکیزہ مومنین، ان کے ساتھ ان کی معیت حاصل ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کیا معاملہ ہے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ تمام غیر مسلمین جو آج دنیا کے اندر لمبے چوڑے قد کے ساتھ، خوبصورت چہروں کے ساتھ، بہترین آسائشوں اور مادی ترقیوں کے ساتھ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور قابل رشک سمجھے جاتے ہیں، وہ ندامت کے ساتھ مجرمین کی لائن میں کھڑے ہوں گے اور افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے تو ان جیسی شان پاتے۔ وہاں دنیاوی حسن ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا حسن عطا فرمائے گا۔ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میرا شوہر جو ہے چرسی موالی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میرا بالکل خیال نہیں کرتا، اگر میں جنت میں چلی گئی تو کیا مجھے یہی ملے گا؟ میں نے کہا جی بہن بالکل یہی ملے گا۔ کہیں یہ ہے؟ میں نے کہا یہی ملے گا لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا، بالکل یہ اس طرح کا نہیں ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ اگر یہ چلا گیا جنت میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے انہیں ایک نہر حیات میں ہوتا دیا جائے گا، تمام غم پریشانیاں تکلیفیں بھول جائیں گے دنیا کے، اور ایسا حسین و جمیل بنا دیا جائے گا جس کو امتحان ہے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بازار لگے گا جس میں کچھ ایسے مجسمے کھڑے ہوں گے خوبصورت شکل والے، وہ مرد جس کی خواہش کرے گا کہ میں ایسا ہو جاؤں ویسی شکل ہو جائے گی، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اسے گھر والے کہیں گے ہوا چلے گی شمال سے جو بڑا حسین کر دے گی، وہ گھر میں آئیں گے تو گھر والے کہیں گے تم تو بہت زیادہ حسین ہو گئے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ تم بھی ہماری غیر موجودگی میں بہت حسین ہو گئے، حسین و جمیل۔ کسی کا قد چھوٹا بڑا نہیں، سب آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، 60 فٹ 60 گز، فٹ میں کریں تو 90 فٹ بنتے ہیں، 90 فٹ کا قد ہوگا، اور 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی۔ دادا ساتھ میں کھڑے ہوں گے 30 سال، دادی 30 سال، امی 30 سال، ابا 30 سال، بیٹا 30 سال، بیٹی 30 سال، بیوی 30 سال۔ آپ ان مناظر کا اندازہ کریں کس قدر خوشگوار مناظر ہیں، تو ہم تو بڑے قابل رشک ہوں گے اخروی لحاظ سے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرمایا؟ ایک بڑی کامیابی حاصل کریے، دوسرا معیت اچھی رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں جو شرط قرار دی ہے، جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، وہ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطاعت، کہنا ماننا۔